من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحدل حق مجتہدون الذی لسان صفتہ یحد المحدود ولا نفت الممدوح ولا وقت المعدود علی اجل الممدوح فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وودت الطوب سکور میدان جعلت عظمت والصلاۃ والسلام والتحیت والاکرام والمنہاج البیدی والکتاب الہادی والمولود بمکہ بہجرتہ بطیبہ علا بذکرہ بالدین المشہور والعلم المعصور والکتاب المستور والنور ساطع والضیاء اللام سیدین الممجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کاتب کل ہو وہ قلم آج عطا کر جو کاتب کل ہو وہ قلم آج عطا کر اور لکھنے کے لیے بھیج دے سلسل و کوثر لکھنے کے لیے بھیج دے سلسل و کوثر اور جبریل کے پر بھیج دے کاغذ کی جگہ پر حصہ تیرا مدحت میں ہو جائے برابر کیوں پھر شاعر پوچھ رہا ہے کیوں تیری بھی مشیت کی قلمدان ہے زہرا اور میرا بھی ذرا آج کا عنوان ہے زہرا سلوات بھیجیے محمد عزیزان گرامی پہلے تو فرش پکڑ کے دعا کریے اور جو ایسی جگہ پر اتنا بڑا پروگرام کروا رہے ہیں ان لوگوں کی نسل در نسل کے لیے دعا کریے کہ ماں کے دودھ نے طہارت دی ہے تب اس زمانے میں انسان جو آگے بڑھ جاتا ہے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا ہے ہم لوگوں کو الحمدللہ ذکر حسین کے صدقے میں اس نوکری کے صدقے میں دنیا کے کونے کونے میں جانے کو ملتا ہے تو یقین جانیے آپ دنیاوی بھی ایک ذرا سی ڈگری مل گئی پھر اپنے گاؤں کی طرف مڑ کے کوئی نہیں دیکھتا ہے تو واقعی مبارکباد ہے پہلے بار کہ جو جعفری صاحب یا ان کے جو بھی عزیز و اقربا مجھے پورا ڈیٹیل نہیں معلوم ہے لیکن طبیعت خوش ہو گئی پورا یہ ٹیم ورک ہوتا ہے جس طرح سے میں آ رہی ہوں دیکھتے ہوئے اور پوری ٹیم نے جس طرح سے کام کیا ہے شہزادی اس کو قبول کرے اور آپ لوگوں کی آمدوری کو قبول کرے اگر آپ سماعت فرمائیں ٹھیک سے دیکھیں ایک تو ہوتا ہے ذاکر کہ اس کو پڑھنا ہی ہے کسی بھی حالت میں لیکن جب سامعین سننا چاہتے ہیں جب جیسا سننا چاہتے ہیں ہم لوگ تو ویسے عادی ہو جاتے ہیں اگر آپ کو جیسا سننا ہے تو پلیز میرا ساتھ دیجئے تو ہم آپ کی خدمت میں کچھ پیش کر سکتے ہیں یہ آمد و رفت ہو چکی صبح سے اب تک تو تشریف رکھیے جہاں پر اور جس کو جانا ہو پلیز اگر ابھی کنارے ہو جائیں بیچ میں باقی سب کو ڈسٹرب ہوتا ہے سلوات بھیجیے محمد والے محمد اور دوسری بات یہ کہ دوران مطالعہ جو کچھ بھی ملتا ہے شہزادی کے صدقے سے وہ آپ لوگوں کی امانت سمجھ کے
وہ چیزیں بھی میں نوٹ کرتی رہتی ہوں، اور یہ مجھے بھی نہیں پتہ رہتا ہے کس ممبر سے کس فرش عزا پر کس مومن کو کب کون سی توفیق ہو جائے، لیکن جو ذہن میں آتا ہے وہ آپ کی امانت سمجھ کے آپ کے حوالے کہ آج کل اگزام کا زمانہ ہے، سب بچے امتحان دے رہے ہیں، تو سورہ اعراف کی 171 نمبر کی آیت کو اگر لکھ کے آپ سبق میں رکھیں گے تو جلدی سبق یاد ہوگا انشاءاللہ۔ اور زیارت عاشورہ کو پڑھنا ترک نہیں کریے، پتہ نہیں دوران گفتگو ان باتوں کے کرنے کا موقع ہو کہ نہیں ہو، لیکن یہ آپ کی امانت ہے کہ اتنی دور دور سے چل کے ماشاءاللہ فرش عزا پر بیٹھتے ہیں، بے شک ان کی محبت ہے، بے شک ان کی چاہت ہے، بے شک ان کے عظمتوں کو، رحمتوں کو، برکتوں کو سمجھتے نہ ہو تو یہاں تک آئے کیوں؟ لیکن جب یہاں سے جائیں تو کیا لے کے جائیں؟ جب اپنے گھر میں رکیں تب کیا لے کے رکیں؟ آئے ہیں تو مقصد حیات کیا ہے؟ جانا ہے چاہے وہ گھر تک اور یا بات تک، کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ بھی یہ اوپن یونیورسٹی جو ہے یہی بتاتی ہے۔ ماں کے دودھ کی طہارت ہے، اور الحمدللہ یہ شکم مادر سے بچے سنتے چلے آتے ہیں، اسی لیے میں دنیا کے کسی کونے میں مجلس پڑھوں دل چاہتا ہے یہ بات بھی آپ لوگوں کی تعریف میں کہہ دوں کہ بھائی مومن کا بچہ کافی علم رکھتا ہے۔ دوسرے لوگ جو جاہل اپنے کو عالم کہتے ہیں، ان کے عالم سے شیان علی کا جاہل بچہ بھی عالم ہوتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو لگاتار جو مجلسیں پڑھو، اس کے بعد جو لوگ سال بھر جو ہم لوگوں کے پاس فون آتے ہیں، جس طرح کی پریشانیاں اپنی بتاتے ہیں اور حل اس کا چاہتے ہیں، تو اس سے اچھے موقع نہیں ملتے ہیں کہ الحمدللہ جو ایک فون پر پوچھے اس کو بتائیں۔ تو اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ یہ دلہی پور میں، بنارس میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور دلہی پور میں ہو رہا ہے اتنا بڑا مجمع، اگر وہ باتیں جو ایک کو فون پر پوچھنے میں بتائی ہیں اگر یہاں بھی بتا دی جائیں تو انشاءاللہ بہت لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ گرد نالین شہزادی کونین کے سب سے بڑی بات، کوئی بھی جو ٹپس یہ ہوتے ہیں قرآنی، اس میں یہ کہنے کی بات ہی نہیں ہے کہ نمازی ہو بھائی۔ مسلمان کا ناطہ کافر بھی سمجھتے ہیں، دو چیزیں تو ہے ہی ہے، ایک قرآن ایک نماز۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے بھائی، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور گھر میں داخل ہوئے اور تمیز سے رکھی ہوئی قرآن دیکھ لی تو بتا دیا کہ بھائی وہ مسلمان۔ تو اہل کتاب ہے، علم سے ناطہ تو ہے ہی ہے مومنین کا، مسلمان کا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو زیارت عاشورہ کو پڑھیے، جس نیت سے پڑھیے گا الحمدللہ 14 دن 15 دن آپ اس میں چینجز دیکھیے گا لائف میں۔ اور اس کے بعد ایک مومن سے مومن کا ناطہ قرآن میں اور اسلام نے بہت سختی اور تنبیہ سے بتایا گیا ہے، حالانکہ معاشرے میں اس سے برعکس ہو رہا ہے۔ اتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں، اتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں، اتنے دل ٹوٹ رہے ہیں، اگر ہمارے بینک بیلنس بھرے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کی فرصت ہی نہیں ہے، نہ ہم اس پر سوچتے ہیں نہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اگر کوئی بات کر دے اور میرا بینک بیلنس بھرا ہے تو وہ انسان برا لگتا ہے۔ عزیزان گرامی، مقصد حیات کیا ہے؟ مومن کی پہچان کیا ہے؟ شہزادی کا تابوت اٹھانے آئی ہیں، کم سے کم ہم کام عمل تو ایسے کریں جو شہزادی سے نظریں ملا سکیں۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ احساس شرمندگی ایسا ہو کہ کسی دن فرش عزا میں آنے کی ہمت بھی نہ پڑے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کے کونے کونے میں ایسے ہی بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں، میں یہ بھی بات اکثر کہی دیتی ہوں، دل نہیں مانتا ہے کہ روڈ تک ٹینٹ لگے ہیں، لاکھوں کے مجمع ہوتے ہیں، مگر خدا کی قسم کسی کو اگر توفیق نہیں ہے، نہ گیٹ پاس ہے، نہ ٹکٹ ہے، نہ کسی طرح کی اجازت کی ضرورت ہے، مگر ہمت نہیں ہے، مجال نہیں ہے کہ نجس خون اور گمراہ شخصیت فرش عزا کی طیب و طاہر جگہوں پر آ کے بیٹھ جائے۔ تو اس کا شکر ادا کریے، فرش عزا کو پکڑ کے، اور مادر حسین کو اس کا شکریہ ادا کریے کہ ایسی روحانیت دی ہے،
لیکن یہ اوپن یونیورسٹی جو صبح سے شام تک کہتے ہیں پورا سروے ہوا ہے، کائنات کا کوئی نہ کوئی ایسا کونا ہوتا ہی ہے جہاں نام حسین، ذکر حسین ہوتا ہی رہتا ہے، 24 گھنٹے ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو دعا کریے کہ جیسا وہ چاہتے ہیں ہم ویسا ہی بنے، اور ہم نہ جو کہتے ہیں کہ یہ شہزادی میری ہیں، کاش وہ دن آ جائے کہ شہزادی بھی کہیں کہ وہ میرا ہے، وہ میرا ہے، علی میرے ہیں۔ ہم لوگ تو کہتے ہیں کاش وہ دن آ جائے کہ جس دن علی کہیں وہ میرا ہے، وہ میرا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے میں۔ غیر لوگ سوچتے ہیں کہ کاش روٹی ڈے ہوتا، بڑے ڈے بننے لگے ہیں، داونے وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ مجھے مجلسیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ صبح سے آپ لوگ سن رہی ہیں اور شام تک نہ جانے کتنی اور سنیں گی، مگر ہم مجلس کے ساتھ ساتھ یہ چند باتیں جو دل بے چین ہوتا ہے کہ عوام الناس تک یہ ان کا سرمایہ ہے، ان تک جانا چاہیے۔ بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں پڑھتی ہی صرف بچوں کے لیے ہوں، پڑھتی ہی بچوں کے لیے ہوں کہ جن پر اسلام کی بنیاد ٹکنا ہے، بچوں کے لیے۔ تو اگر قوم کا بچہ جاگ جائے اور یہ بیسکس اس کو سمجھ میں آ جائیں۔ خمینی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا انٹرویو میں کہ آپ نے اتنا بڑا انقلاب کھڑا کر دیا ہے اور تیاری کہاں ہے؟ کہا ہو رہی ہے نا۔ کہا کہاں ہو رہی ہے؟ کہا ماں کی گود میں ہو رہی ہے۔ اتنی بڑی ماں کی گود یونیورسٹی ہے، کہا کائنات میں اتنا سائنٹسٹ بنا، اتنے ڈاکٹر، انجینئر، جانے کتنی ڈگریاں، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، کہاں تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ لیکن آج بھی سائنس اس فکر میں پیچھے ہے کہ یہ کون سی چیز ہے۔ ماں کی گود سائنٹسٹ سے بھی اعلیٰ اور افضل، یہ ناز کے جملے ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ سے زیادہ بھی اعلیٰ اور افضل، اور کہہ دوں ایک بات، معاف کریے گا کہ عالم سے بھی زیادہ اعلیٰ اور افضل، کیونکہ ماں کی جو طہارت ہے، یہ اسلام جو ہے تو یہ بیلنس کا نام ہے، بیلنس کا۔ جس طرح سے فرما برداری بچوں کو سکھائی جاتی ہے کہ دیکھو والدین کا ایسے ادب کرو، اس طرح ماں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، کیونکہ تربیت والدین ہے جو ایسے ایسے پروگرام یہاں تک لانے کی کوشش ہوتی ہے اور پوری بھی ہوتی ہے، اور باقی اس طرح کی نیکیاں دنیا میں جو بھی ہیں وہ تربیت والدین ہے۔ اور میں اگر اور آگے بڑھ کے کہوں تو یہ تربیت والدین ہے، ماں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے بچوں کے ساتھ ساتھ، کہ اگر اچھی تربیت ہوتی ہے تو خمینی اور خوئی بنتے ہیں، اگر اچھی تربیت ماں نے دے دی تو خمینی اور خوئی بنتے ہیں، اور خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ اگر تربیت دینے میں ذرا سی بھی چوک ہو گئی تو صدام اور یزید بن جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، فکر کی بات ہے، سوچو فکر کرو، کیونکہ یہ قرآن جو ہے دو دفتیوں کے درمیان دبی ہوئی کتاب کا نام قرآن نہیں ہے۔ پھر کیا ہے قرآن؟ کہا یہ قرآن لوح محفوظ پر محفوظ تھا، اور لوح محفوظ سے قلب نبی پر نازل ہوا، اور قلب نبی سے کردار آل محمد میں ڈھل گیا۔ آل محمد میں ڈھل گیا، اور جب یہ پروردگار عالم کا حمد و ثنا کرتا ہے قرآن تو یہ محمد کہلاتا ہے، اور جب یہ علوم الہی کی تذکرہ کرتا ہے تو یہ علی بن جاتا ہے، اور جب یہ فطرت انسانی کی بات کرتا ہے تو یہ فاطمہ بن جاتا ہے، اور جب یہ حسن اخلاق کی بات کرتا ہے
یہ حسن اخلاق کی بات بنتا ہے تو حسن بن جاتا ہے، اور حسین خلقت کا تذکرہ ہو تو حسین بن جاتا ہے، اور ایاک نعبدو کی تفسیر کرتا ہے تو چوتھا امام بن جاتا ہے، اور علم کا تذکرہ ہو تو باقر العلم بن جاتا ہے، اور صداقت کی بات ہو تو امام صادق بن جاتا ہے، اور پاکیزگی تقوی کی بات ہو تو امام تقی بنتا ہے، اور اگر پاکیزگی کا ذکر ہو تو امام نقی بن جاتا ہے، اور لشکر اور تمکنت کی بات ہوتی ہے تو 11واں امام بن جاتا ہے، اور کل پھیلا دو تو قرآن، اور کل کو سمیٹ دو تو ہمارا آخری امام بن جاتا ہے۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد۔ تو یہ دیکھیے ماؤں کی تربیت بولی ہے نا، یہ شیان علی کی پہچان۔ ابھی کہا جاتا ہے بڑی بڑی تقریبیں ہم لوگوں کو تو تمام اور جگہ بھی جانا پڑتا ہے، کہا تشریف رکھیے تو تشریف کے علاوہ سب کچھ رکھ دیں گے، تشریف ہی نہیں پتہ رہتی ہے کہ تشریف رکھنا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ لیکن توفیق کی بات کہ پروردگار عالم کب کس کو کیا توفیق دے دے۔ ابھی لکھنؤ یونیورسٹی میں ایک اسپیچ تھی میری، وہاں گئی میں، اسپیچ کے بعد کوئی تیواری صاحب تھے، یقین جانیے آپ، ابھی میں آپ کو ڈسکس کروں گی جو نیٹ پر تمام غیر مسلم، کیونکہ ہم لوگ شیان علی ہیں، ان کی عظمتوں کا، رحمتوں کا اور برکتوں کا تذکرہ کریں تو کہا جاتا ہے یہ ان کے ہیں نا، جب گواہی بھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ ان کے ہیں، تو کیا گواہی، حالانکہ کوئی کچھ بھی کہے، 1400 سال سے ساری گواہیاں مانی جا رہی ہیں، مگر خلیش کے ساتھ۔ مگر اب وہ زمانہ آ گیا ہے، ساری دنیا مٹھی میں آ گئی ہے انٹرنیٹ میں۔ لکھنؤ یونیورسٹی میں تیواری جی ملے اور انہی نے کہا کہ میڈم میں قرآن روز پڑھتا ہوں، میں تو مر رہا تھا، مجھے قرآن نے دوسری زندگی دی ہے، حالانکہ میرے بہت مخالف ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا گھبرائیے نہیں، نہج البلاغہ میں میرے مولا کائنات نے فرمایا جب تم حق پر ہوگے تنہا رہ جاؤ گے۔ دیکھو گھبرانا نہیں، جب کائنات کو لگتا ہے یہ اکیلا ہے، تنہا ہے اور تم حق پر ہو، یہ یہاں ایک کیمرہ چل رہا ہے، مجھے نہیں پتا اور کہاں کہاں کیمرے لگے، لیکن وہ جو کیمرہ چلتا ہے وہ رات اور دن جو پلک بھی نہیں جھپکاتا ہے، 1400 سال سے نہیں، جب سے دنیا بنی ہے تب سے صبح قیامت تک وہ کیمرہ چلتا رہے گا، اور نہ صرف چلتا رہے گا، جیسے آپ پوری سی ڈی بنا لیتی ہیں پھر اطمینان سے دیکھتی ہیں، ابھی تو لائف کی اتنی بھاگا دوڑی ہے کہ جو کر رہے ہیں ہم کو خود ہی نہیں پتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ جب اطمینان ہوگا وہاں تب دکھائے گا کوئی لا کے وہاں آپ کے سامنے پوری اسکرین ہوگی، اور تب میرے اعضاء اور جوارے ایک ایک چیز وہاں پر ازو دکھائے گا، بتائے گا۔ تو خدا کی قسم قرآن مجید کی اہمیت سمجھیے، اس کو پڑھیے، تفسیر قرآن پڑھیے، نہج البلاغہ ہر گھر میں رکھیے، مفاتیح الجنان گھر میں رکھیے۔ دن بھر میں کتنی ڈشز آپ لوگ پکاتے کھاتے ہیں، ہر وقت ٹیسٹ
ٹیسٹ چینج ہونا ہے. بچوں کے ساتھ ساتھ ہم ماؤں کا بھی ٹیسٹ ہے. وہ چیزوں میں دل ہی نہیں لگتا جو پہلے کھا چکے. لذیذ چیزیں آ گئی ہیں, اسی میں مزہ آنے لگا ہے. وہ لذت بھی گھر میں رکھیے جو لذت وہاں تک ساتھ جائے. یہی جو چھوٹ جائے وہ چیزیں تو ہیں ساتھ میں, ضروریات زندگی ہیں, لیکن اس کو بھی یاد رکھیے جو وہاں تک جائے. مفاتیح الجنان ضرور رکھیے. ابھی ہم لوگ کیا ہے, 2 کتابیں پڑھ لی, اپنے کو بہت عالم سمجھنے لگے, سیدھی رفتار چلنے لگے, اپنے کو بہت مہذب سمجھنے لگے. مفاتیح الجنان کے جو رائٹر ہیں, کہا اسلام نے کتنا بھی بڑا نیک عمل کر دو, لیکن خبردار نازا نہ ہونا. آپ گھبرائیے نہیں, ناز نام ہے میرا, نازو نہیں ہے. نازا نہ ہونا, نازا نہ ہونا اپنے اعمال پر کبھی, ہرگز ہرگز. اگر تم نے اپنے اعمال پر نازا ہوئے, گھمنڈ کیا, تکبر کیا, تو خدا کی قسم تمہارے اعمال حق ہو جائیں گے. مفاتیح الجنان کے جو رائٹر ہیں, ان کے والد مسجد میں جایا کرتے تھے, تو وہاں پر جو امام تھے وہ ایک کتاب کھول کے درس دیا کرتے تھے. جب وہ گھر میں آئے تو روز بیٹے کو, والدین کا حق ہے نا کہ بچوں کو رائٹ ٹائم کرنے کے لیے, چاہے جتنا اچھا بچہ ہے, تھوڑا دھیرے سے ایسے ہی بات کرو تاکہ وہ اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے. تو وہ اپنے بچے سے کہتے تھے کہ تم رات دن پتہ نہیں کیا پڑھا لکھا کرتے ہو, آ کے دیکھو مسجد میں ایک ایسی کتاب ہے کہ اس سے ایک روز نیا چیپٹر بتایا جاتا ہے. لیکن ذرا روحانیت دیکھیے, انہی نے اپنے والد تک سے نہیں بتایا کہ آپ جس کتاب کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ میری ہی لکھی تو ہے. گاڑ دیتے جھنڈے رات دن تو باپ دیکھ رہے تھے, مگر ہرگز نہیں. عزیزان گرامی, اسلام یہ چاہتا ہے کہ نفس نفس جو عقیدت میں ڈھل گیا ہوگا, تیرا خوف سکون میں بدل گیا ہوگا, اور بچ کے کنویں سے نکلنا محال تھا. یوسف علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا. صلوات بھیجیے محمد. مشکل کشالی نعرے حیدری 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 شودیے زہرا بآواز بلند نعرہ صلوات. وہ بے ذاتی صدور ہے, دلوں کا جاننے والا ہے. ایک شاعر تھے, وہ اپنے اشعار لکھ رہے تھے, اور شاعر کی یہ بات بہت بے چین کرتی ہے, اگر اس کا مکمل نہیں ہوا تو اس کو رات کی نیند, دن کا چین حرام رہتا ہے. وہ میز پر اپنا کاغذ اور قلم رکھ کے بیٹھے رہے, وہیں آنکھ لگ گئی. عزیزان گرامی سوچئے گا, ذرا دل سے سمجھنے کی کوشش کریے گا. جب دل لگتا ہے تو آنکھ تو پہلے ہی لگ جاتی ہے. جتنے معجزات ہوئے ہیں, آپ نے سنا ہوگا کہ مولا سے ملاقاتیں بھی ہیں, تب بھی لوگ کہتے ہیں کہ مجھے جھپک گئی تھی آنکھ میری, میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ مولا تھے. تو دل لگنے کی سب سے بڑی مولا کی پہچان ہے کہ آنکھ لگ جاتی ہے. تو شاعر کی بھی آنکھ لگ گئی. جیسے ہی آنکھ لگی تو انہی نے اس غنودگی میں دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت تشریف لائے ہیں, جن کی زلفیں ہیں واللیل, جن کا چہرہ ہے والشمس. اب انہی نے جو ان کے نور کو دیکھا, نورانیت سے ان کی خواب میں آنکھیں روشن ہو گئیں, اور انہی نے دیکھا. کہا کہ آپ کون؟ کہا نہیں پہچانے. کہا پہچان تو رہا ہوں, لیکن اپنے نصیب پر یقین نہیں ہے, آپ بتا دیتے تو اچھا تھا. کہا ہاں میں نبی ہوں جو تم نے یاد کیا تھا. کیوں یاد کیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ, یہ 3 شعر میں نے لکھ لیے ہیں, یہ 3 شعر میں نے لکھ لیے ہیں, چوتھا نہیں آ رہا ہے.
آپ بتا دیے۔ تو نبی نے سوال کیا خواب میں چوتھا ضروری ہے کیا؟ کہا چوتھا بہت ضروری ہے، چوتھا ہی تو ضروری ہے یا رسول اللہ، اگر آپ نے چوتھا نہیں دیا تو یہ تینوں کچڑے کے ڈبے میں چلے جائیں گے۔ کہا بتاؤ؟ کہا بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، اشود دجا بجمالہ، حسوت جمیع مثالہ۔ تو پھر نبی کو بھی جوش آ گیا، کہنے لکھو لکھو صلو علیہ وآلہ، صلوات بھیجئے محمد یہ ہے عظمتیں۔ اب آئیے وہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ شہزادی کی خدمت پہ ہم لوگ سب تشریف فرمائیں۔ ظاہر سی بات ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، جب ماشاءاللہ اس طرح سے دوستانہ خلوص ملتا ہے اور جب ان کا تذکرہ چلتا ہے 1400 سال سے کیا جا رہا ہے، آج تک تو کسی کا دل بھرا نہیں ہے، تو پھر ناز کا 1 گھنٹے میں کیسے بھر سکتا ہے؟ لیکن گھبرائیے گا نہیں، گھبرائیے گا نہیں، پوری کوشش رہے گی میں 1 گھنٹے میں اتر آؤں، یا اس سے بھی کم آپ کو پڑھوانا ہے تو بغل میں امام باڑہ ہے، آپ صلوات نہیں بھیجیے گا، میں آپ کا اشارہ سمجھ جاؤں گی۔ مکے کی ایک وادی تھی، اس میں جناب رسول خدا جا رہے تھے اور مولا علی ساتھ میں تھے، دونوں ساتھ میں تھے۔ ایک جگہ تشریف فرما ہوئے، آئے جبریل، جبریل تشریف لائے۔ آپ دیکھیے جبریل کے بہت کام ہوئے ہیں، اسلام میں بڑا کام کیا ہے انہی نے۔ حضرت جبریل تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ، پروردگار عالم سلام کے بعد ہی ہر بات کا آغاز کرتے تھے نبی سے، بعد سلام کے حکم ربانی ہے، حکم ربانی ہے کہ اب آپ ختیجہ سے، جناب ختیجہ سے اپنے سارے تعلقات منقطع کر لیجئے۔ وہ حیرت میں ہو گئے، کہا سارے تعلقات منقطع کر لیں؟ کہا جی گھبرائیے نہیں، کوئی سزا کی وجہ سے نہیں، کوئی نعمت ہے، کوئی انعام ہے، کوئی تو بات ہے، جب حکم ربانی ہے اب آپ نہ تو ان سے کلام کریں گے نہ ان کے ساتھ طعام کریں گے، کھانا بھی نہیں کھا سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے۔ انہی نے اپنے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ختیجہ سے بتا دو کہ حکم ربانی یہ آیا ہے اور اب ہم تو آپ کے پاس نہیں آ سکتے، ریزن بھی بتا دینا، وجہ بھی بتا دینا کہ دیکھو کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، کچھ پروردگار عالم دینے والا ہے۔ پھر 39 ڈیز ایک جگہ پر نبی تشریف فرما رہے، روز کا مطلب اگر ڈیلی روٹین ہندی میں کہیں تو اپنی دنچریا، اس میں پورا چینج لائے، دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے تھے، اور افطار کے وقت مولا کائنات کو یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ جو شخص بھی آئے اس کو لے کے آؤ، ساتھ افطار کرے، اور ایسا 39 دن ہوتا رہا۔ 40ویں دن کی شب جب تھی اور روزہ افطار کا ٹائم ہوا، نبی نے کہا بس علی بس، بس علی آج کوئی آنے بھی چاہے تو اندر آنے نہیں دینا، حکم الہی ہے آج نہیں اندر آ سکتا، منع کر دیا گیا۔ شانہ بشانہ علی تو چلے تھے، وہی تو رازدار تھے، کیا ہونے والا ہے، کیا کرنے والے ہیں، ایک ایک ذرے ذرے کا جو پتہ ہے ایسے ہی تھوڑی ہے۔ کہا مولا کائنات نے کہ میں نبی کے ساتھ ایسے چلا ہوں جیسے اٹھنی کا بچہ۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا اٹھنی کا ہی بچہ کیوں؟ کہا ہاں اٹھنی کا بچہ اس لیے کہ وہ قدم جہاں سے اٹھنی اٹھاتی ہے بچہ وہیں قدم رکھتا ہے، اس لیے میں نبی کے ساتھ ایسے چلا۔
تو اندر آنے نہیں دیا۔ اب 3 فرشتے تشریف لائے اور انہی نے کہا کہ یہ جنت کا پانی ہے، یا نبی اللہ اس وقت آپ کو ہاتھ اس سے دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد دسترخوان لگایا گیا، جنت کا دسترخوان آیا، کہا آپ کو آج طعام اس سے نوش کرنا ہے۔ ملتا ہے تواریخ میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور اور کھجور کو نوش فرمایا اور نماز پڑھی، نماز مغرب اور عشاء کی مکمل کی۔ اس کے بعد میں محراب میں جانے لگے عبادت کے لیے۔ حضرت جبریل نے کہا کہ نبی اب اللہ، سنیے گا غور سے، کہا اب اللہ آپ کی عبادت کو منع کر رہا ہے۔ کہا پھر کیا کہہ رہا ہے؟ کہا پھر یہ کہہ رہا ہے آج جائیے آپ جناب ختیجہ کے پاس، اور نبی تشریف لے گئے۔ اور پھر اس کے بعد الحمدللہ 9 مہینے کے بعد ہماری شہزادی تشریف لائیں۔ پوری تاریخ کو سمیٹ کے میں نے سوچا کیسے سمیٹوں، دل بے چین تھا کہ پوری تاریخ کو سمیٹ کے 2-4 جملوں میں یا بس 5 منٹ کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا۔ خدا کی قسم یہ سب چیزیں پڑھیں تو آپ کا اٹھنے کو دل نہیں چاہے گا، آپ کو زندگی کا مزہ نہیں آئے گا۔ قرآن پڑھیے تو صحیح، جھوم نہ جائیں تو پھر بات کیا ہے۔ تو نبی تشریف لے گئے اور 9 مہینے کے بعد جب آپ کی ولادت، اب مجھے اس تاریخ میں نہیں جانا ہے کہ سارے سماج نے، معاشرے نے کٹ آف کر رکھا تھا، ان کے پاس آتے نہیں تھے جناب ختیجہ کے پاس، کنیز بھیجنے کے بعد بھی کسی نے مدد نہیں کری، ہیلپ نہیں کری۔ کرے نہ کرے، نہج البلاغہ جو کہے گا وہی قرآن کہے گا، جو قرآن کہے گا وہی نہج البلاغہ کا۔ ابھی میں نے بتایا تھا نا کہ تنہا نہ سمجھو، کہا تنہا نہیں ہو ختیجہ، آئیں 4 بیویاں، جناب آسیہ تشریف لائیں، جناب مریم تشریف لائیں، جناب حوا تشریف لائیں اور جناب موسیٰ کی بہن تشریف لائیں۔ چاروں نے آ کے اپنا تعارف کرایا اور کہا گھبرائیے نہیں، ہم ہیں، جب وہ ساتھ ہے تو پھر کس بات کا غم ہے۔ کہا انہی نے کہ ہم ہیں، اور پھر وہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگ پلنگ کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے، اور پلنگ کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے مدد کے لیے، سوچتے رہے کہاں پر مدد چاہیے ہے۔ ایک دیکھا کہ ایک نور ہے جو آسمان سے ساطع ہو رہا ہے، ایسی نورانیت کے ساتھ کہ پوری آنکھیں چکا چاند ہو رہی ہیں، پورے وہ نور سے اترتا ہوا مجسمہ آیا۔ سمجھ میں نہیں آیا، وہی بات ہے پلک جھپکی، اب جو دیکھا تو ایک بچی، ادھر پلک جھپکی، اب جو دیکھا تو ایک بچی سجدے میں سر ہے اور انگلی آسمان کی طرف ہے۔ سبحان رب العلی و بحمدہ، سبحان رب العلی و بحمدہ۔
پورے مجمع کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، مگر میں تھوڑا سا اونچے بیٹھی ہوں تو جن کے نہیں اٹھ رہے وہ بھی دکھ رہے ہیں۔ روز محشر یاد رکھیے گا، خدا نہ کرے انعام ملنے میں دیر ہو، پھر نہ کہیے گا ہم ادھر ہیں، ہم ادھر ہیں۔ جو یہاں ہاتھ دکھائے گا وہ علی اور علی والے یہ پہچانیں گے ہاتھوں کو، یہ کوئی معمولی کام نہیں کر رہے۔ جب ازو ازو وہاں تذکرہ کرے گا، ازو ازو بتائے گا، تو جو بڑا بڑا ہاتھ اونچا اونچا اٹھا رہا ہے وہ دکھایا بھی جائے گا اور سنایا بھی جائے گا۔ ایک بار اور سنا دیجئے صلوات محمد دو چار باتیں اور کرنا ہے تو فضائل علی تو ذہن میں ہے، دل میں ہے، روح میں ہے، جسم میں، رگ و پا میں پیوست ہے۔ اور محبت علی نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، محبت علی نہ ہوتے۔ سارے فضائل کو سمیٹ کے اگر دو جملوں میں کہوں کہ علم میں وہ ایسا کہ ممبر سلونی پر آ کے سلونی کا دعویٰ کر دیا، اور شجاعت میں وہ ایسا کہ بشر نے نہیں ملک نے فلک کو چھوڑ کے کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ صلوات بھیجئے محمد۔ عزیزان گرامی، عظمتوں کو سمجھیے، اب اپنا مرتبہ سمجھیے۔ مومن کیا ہے؟ کوئی معمولی چیز ہے؟ جو شیعان علی ہیں، جن پر نگاہ علی ہے، جن پر نگاہ معصوم ہے، جن پر نگاہ پنجتنی ہے، وہ کیا معمولی چیز ہے؟ اگر شہزادی کے تابوت میں آئی ہیں، اور چاہے نہ بھی جو آئے ہوں، جو بھی گھر میں ہیں اور شہزادی کو چاہتے ہیں تو انہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ شہزادی نے ہر عمل میں گوشہ حیات کا کوئی بھی گوشہ باقی نہیں رکھا، خالی تو دور کی بات ہے جہاں پر ہم کو درس نہ دیا ہو۔ خدا کی قسم ایسی درسگاہ تو پوری اسی لیے میں پڑھ دیتی ہوں کہ کائنات کی پوری لائبریری چیلنج نہیں کر سکتی، لائبریری چیلنج نہیں کر سکتی کہ پوری دنیا کا علم مجھ میں ہے، لیکن واحد و شاہد یہ قرآن ہے، قرآن یہ نہج البلاغہ ہے جس میں پورا علم نہا اور پوشیدہ ہے۔ برلن یونیورسٹی میں آپ دیکھیے نہج البلاغہ رکھی ہوئی ہے، ریسرچز ہو رہے ہیں۔ جو چیز فری میں مل جاتی ہے عزیزان گرامی اس میں اتنا لطف آتا نہیں ہے، ذرا دیر جب تک چمک رہی ہے پہن اوڑھ لی سجا سجولی جس قابل ہوئی، لیکن چونکہ اپنی محنت سے کمائی نہیں ہے وہ اس میں مزہ نہیں ہے۔ تو وہی حال ہم لوگوں کا ہے کہ سب روا روی میں ہو رہا ہے، بس مجلسیں ہم کرتے ہیں، مجلس کرنا ایک مقصد ہے یا مجلس کا کوئی مقصد ہے، دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ عزیزان گرامی برلن یونیورسٹی میں رکھی ہوئی ہے نہج البلاغہ اور اس پر لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیے فورن وغیرہ میں تو کمپیوٹر کا یہ عالم ہے، آپ کو کچھ بھی منگانا ہے یا پیزا بھی منگانا ہے آپ بس کہیے، ٹکٹ منگانا ہے، جو ہے سب آپ اسی سے منگاتے رہیے۔ اور اب تو ایسے ایجاد ہو گئے ہیں کمپیوٹر کہ آپ کو جو کچھ چیک کرنا ہے ہوتا ہے نا، آپ نے چیک پوسٹ وغیرہ بھی دیکھا ہوگا، کارڈ دیں تو چیک ہو کے نکل آتا ہے، آپ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ، آپ کا ہی کارڈ ہے یا پڑوسی کا کارڈ لگا دیا ہے، سب بتانے لگا ہے نا۔ وہاں پر بھی یہی عالم ہے۔ کیا عالم ہے؟ کہا آپ اگر آپ نے ایک شعر رکھا غالب کا اور ایک رکھا حالی کا اور کہہ دیا اپنے دل سے کہ دونوں غالب کے ہیں، وہاں سے نکل کے آئے گا تمیزداروں پہلے پڑھ لو یہ غالب کا ہے وہ حالی کا ہے۔ ایسے نالج والے کمپیوٹر بنے ہیں۔ اس میں سنیے گا، اس میں جس وقت قرآن مجید کو اور نہج البلاغہ کو دونوں کو ایک ساتھ رکھا گیا،
فخر کریے گا عزیزوں اپنے نصیب پر اور ہمت مانگیے گا فرش عزا سے. چارج ہو جائیے جیسے موبائل چارج ہوتا ہے, اس کا چارجر وہاں لگتا ہے بجلی میں تب چارج ہوتا ہے. ہم لوگوں کا چارجر یہ فرش عزا ہے. چارج کریے اپنے آپ کو, انرجیٹک کریے اپنے آپ کو. مومن کی پہچان جو ہے ان جن چیزوں سے ان کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے. اپنے آپ کو اتنا چارج کریے. دونوں کتابیں جب اس کے اندر ڈالی گئی تو وہاں سے رزلٹ نکل کے آیا کہ جو اس نے لکھا ہے وہی لکھنے والا یہ بھی ہے. یہ دونوں ایک ہیں. ارے سلوات بھیجیے دونوں چاروں مل کے. اور آج ایک کرسچن شخص ہیں اور انہی نے جب امام حسین علیہ السلام کے اوپر پڑھنا شروع کیا تو ان کو ایسا ذوق شوق پیدا ہوا. پھر وہ ذوق شوق جذبہ ایمانی میں کب بدل گیا پتہ ہی نہیں چلا. انہی نے اپنی سوان عمری میں لکھا کہ 13 سال میں حسین کے بارے میں پڑھتا رہا. 13 سال پڑھنے کے بعد انہی نے ایک کتاب لکھی ہے امام حسین علیہ السلام کے اوپر. اور آپ یوروپ میں جانے 32 یا 33 اس وقت میرے ذہن سے شاید 32 یا 33 یوروپ میں پروفیسر تمام بڑی بڑی یونیورسٹی سے بلائے گئے. یہ معمولی ہستیاں, شہزادی کا تابوت ہے ضرور لیکن یہ 12 اور 14 جو ایک ہے وہی آخری تک ہے. یہ اس بات کو میں ملانا چاہ رہی ہوں کہ وہاں پر 32 یا 33 پروفیسرز کو بلایا گیا اور ان کو ٹاپکس دیے گئے. ٹاپکس کا کیا دیا گیا؟ کہا کہ دیکھو تم امام کا بچپن لکھو, تم امام کی جوانی لکھو اور تم امام کا اخلاق لکھو اور جتنی نیکیوں کی بات ہے. جب 32 ہیں ظاہر سی بات ہے نا, اس کے بعد تو 32 منٹ کا بھی ٹائم اب نہیں بچا ہے. تو خیر وہ سارے پوائنٹس انہی نے بتا دیے, سب نے لکھا اور 32 مقالوں کو جمع کر کے پھر ایک کتاب لکھی گئی جو ایران میں موجود ہے اس وقت اور مغز شیعان علی کے نام سے. اور اس کے بعد پاکستان میں دوسرا نام رکھ لیا گیا, ہندوستان میں پتہ نہیں کیا کیا بہت ساری تفسیر ملتی ہے. اس طرح سے آپ اگر ریسرچ وہ لوگ کر رہے ہیں قرآن پر, اگر کرنے والوں پر ریسرچ کریے تو نیٹ بھرا ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیے ایک چھوٹے لال صاحب ہیں غیر مسلم جنہی نے اپنی پوری انجمن بنا لیا, کہا آپ جو ستایا تو ستائیں گے ہندو اور راون سے بھی بڑا تو ہے. آپ سب, مجھے سب بیان نہیں کرنا ہے لیکن دیکھیے ذرا محنت کریے, ادھر قرآن پڑھیے, ادھر تفسیر قرآن پڑھیے, ادھر انٹرنیٹ دیکھیے, پھر اپنے اندر کا نکھار دیکھیے, پھر اپنے اندر کا نکھار دیکھیے. پھر غذائے روح سے جب آپ پر ہوں گے تو آپ اتنا نیت سیر ہو جائے گی کہ یہ کائنات کی ہر چیز ہیچ لگے گی. کچھ کسی چیز ہے ہی نہیں لذت. یہ تو علم کی کمی ہے کہ کچھ لذیذ لگنے لگتا ہے. لذت تو سوائے ان 14 کے علاوہ اور ان کے عمل پر چلنے کے علاوہ کائنات میں کوئی لذت کے قابل چیز ہی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی وہ کتاب چھپی اور آپ دیکھیے آج کل پرمود کرشنن جی صاحب ٹی وی پر بھی چھائے ہیں, میگزین میں چھائے ہیں, انٹرنیٹ پر ہیں. انہی نے, اب میں پورا نہیں بتا سکتی, خالی روحانیت سے جڑ گئے تو کہہ رہے ہیں مدینہ کا تصور کر کے میں سو گیا تھا تو میری ذات سے خوشبو آئی, رات بھر میری ذات سے خوشبو آئی. اور جو 1400 سال سے مدینہ کو سینے سے لگائے ہیں, قرآن کو سر پر اٹھائے ہیں, ان کی خوشبو کا کیا عالم ہونا چاہیے. اپنی مومن پہچان
ہوتے ہیں ان کے بچپن سے، جو ہندی میں ایک شاید محاورہ ہے کہ ہونہار برون کے ہو چکنے پات، بچپن میں ہی پالنے کے میں ہی ان کے پیر دکھ جاتے ہیں، اس طرح سے سقراط کا کیریکٹر ملتا ہے تاریخ میں۔ سقراط کا کہ بہت پوری تفصیل نہیں جانا، بہت ہی اچھے، بہت ہی خوبصورت معیار سے چہرہ مہرہ بھی بہت اچھا، اور ایک دن سامنے سے آ رہے تھے، ان کے والد نے چہرہ دیکھا، کہا سقراط تم تو بہت بیمار لگ رہے ہو، چلو تمہارا علاج کروا دیں۔ اس وقت یونان میں جو علاج ہوتا تھا نا، تو اژدہے ایک کمرے میں بند کر دیے گئے تھے، اور جب کسی کو جانڈس ہو جاتا تھا، پیلیا، تو اس کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا۔ یونانیوں کا یہ ماننا تھا یہ اژدہے اس کے زہر کو چوس کے اس کا مرض ٹھیک کر دیں گے۔ تو سقراط سے کہا چلو وہاں۔ سقراط نے کہا کہ بابا آپ کو لگ رہا ہے ہم بیمار ہیں، ہم بیمار نہیں ہیں۔ پھر کہا ایک خواب ہے جو مجھے روز آتا ہے، میں بے چین ہو جاتا ہوں، میں بالکل بے چین ہو جاتا ہوں، سو نہیں پاتا ہوں، تو رات اور دن جاگ سے میری آنکھوں کی یہ عالم ہے۔ کہا کیا خواب میں آتا ہے؟ کہا بس جیسے ہی میں سوتا ہوں تو آسمان کے اوپر اتنے بڑے بڑے ستارے دکھائی دیتے ہیں، اور ان ستاروں پر نام لکھا ہوتا ہے اللہ، محمد، علی اور فاطمہ لکھا ہوتا ہے۔ اے بابا یہ لوگ کون ہیں؟ اب بابا کہنے لگے علم ہوگا تو بتائیں گے نا، یہ شیان علی کے والے بابا تھوڑی تھے، یہ سقراط کے بابا تھے۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ کہا اچھا، اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کافی دن کے بعد پھر بابا آئے، کہا سقراط اب تو تمہاری کنڈیشن بہت خراب ہے، آج تو ہم تمہیں ڈاکٹر کو دکھائیں گے، علاج کروائیں گے۔ کہا بابا آج ہی میں آپ سے ملنے والا تھا، آج ہی میں آپ سے ملنے والا تھا بابا۔ کہا کیا؟ کہا اس لیے ملنے والا تھا کہ یہ ہمیں نام، ایک نام یونانی کتابوں میں ہے وہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے، علی۔ علی یونانی کتابوں میں ملتا ہے، آپ اژدہے سے علاج کروانا چاہ رہے تھے نا، اور اس کے لیے کتاب میں ملتا ہے کہ بچپن میں ہی اس نے کلے اژدر کو چیر دیا ہے۔ تو یہ ہے غیر لوگوں کی باتیں۔ تو مومن کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی، بہت قیمتی۔ اب یہ سمجھیے کہ ہم کو جینا کس لیے ہے، کس طرح سے جینا ہے۔ زندگی کا مقصد زندگی سے بڑا ہونا چاہیے، زندگی کا مقصد زندگی سے بڑا ہونا چاہیے، اور جو حق پر بات نہیں ہے وہ ارادوں کی کامیابی بھی گناہ عظیم ہے، اور جو حق پر ہے اگر دیکھ رہا ہے کہ ہم فیل ہو رہے ہیں اس کی ناکامی بھی کامیاب ہے۔ عزیزان گرامی اپنی بات کو سمجھیے، بس اسلام یہ کہہ رہا ہے آپ سے کسی کو دکھ نہیں ہونا چاہیے، اگر آپ سے کسی کو تکلیف ہوئی تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جس اسلام نے دائی تک کا حق رکھ دیا ہے، وہ اسلام کے آج ماننے والے بھائی کا حق دبائے بیٹھے ہیں اور خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ پتہ ہی آج غلط و صحیح کی تمیز ایسے مٹ گئی ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں غلط۔ خدا کی قسم جب لوگ ملتے ہیں اور روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کچھ ہوتی ہیں پریشانیاں جو باہر کی ہوتی ہیں، کچھ ڈبل گیم گھر میں بھی چلتے ہیں، جس طرح سے نیک لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، تباہ ہیں، برباد ہیں۔ کہا ایسوں کی بخشش نہیں ہے، ایسوں کی بخشش نہیں ہے۔ پہاڑ پر ایک چیٹی چلے اور چیٹی سے جو لائن بنتی ہے وہ بے ذات صدور ہے، وہ تک جاننے والا ہے۔ کوكب دری میں کہہ دیا ہے میرے مولا کائنات نے کہ انا فتاح الاسباب، میں ہوں سببوں کا کھولنے والا۔ آپ کو جو چاہیے ہو ہر ڈے، یہ شہزادی ڈے میں آپ تشریف لائیں، ہر جگہ تمام انعامات تبرک کے طرح سے ملتے ہیں۔ آپ کو روٹی کپڑا سب تو مل ہی جاتا ہے، مکان چاہیے تو بھی انہی کے در سے لیجئے۔ جمعے کے دن 10 تسبیح آپ صلوات کی اگر پڑھیے گا، صلوات کی تو انشاءاللہ بڑا گھر ملے گا، جمعے کے دن 10 تسبیح صلوات کی پڑھنے سے۔ تو بس عزیزان گرامی ماؤں کے دودھ میں طہارت جب ہے، تربیت جب ہے، کہا ماں ایک سلسبیل رافت راحت کا نام ہے، ماں ایک صبر کے لشکر کا نام ہے۔
پالتی ہے اپنے لال کو یہ جان کی طرح، اور رکھتی ہے یہ لولو مرجان کی طرح، آثار زندگی کی گرہ کھولتی ہے یہ، اور کڑواہٹوں میں بھی شہد گھولتی ہے یہ۔ اگر گھروں میں ماؤں کا ادب ہے تو انشاءاللہ یہ اسلام کہاں سے کہاں پہنچے گا، اور پہنچ رہا ہے الحمدللہ۔ شہزادی کے چہنے والوں کو ایسی تربیت دینا چاہیے، ایسی نشو و نما بچوں کی بنانا چاہیے جن کے جسم بھی مضبوط ہوں، جن کی فکر بھی صاف ہو اور دل بھی شفاف ہو۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے کہا اپنی فکر کو صاف اور شفاف رکھو، اپنی فکر کو صاف اور شفاف جب رکھو گے، اور نبی نے بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو غذائے روح سے ایسے پر رہو، جب تم نیک عمل کرنے چلو گے نا، خدا کی قسم ملتا ہے کہ خالی ایک قدم کا مطالبہ کیا گیا ہے، ایک قدم کا، پہلا قدم تم رکھو اور انشاءاللہ دوسرا قدم جنت میں ہم پہنچائیں گے۔ اور بہت سے اب اسٹائل بھی لڑائیوں کا اور دنگوں کا، فسادوں کا چینج ہو گیا ہے، ہم پیچھے ہو جاتے ہیں اور اپنے والوں کو آگے کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی بالکل غیبت غربت جس طرح سے بنا ہے، آپ غیبت نہیں کر سکتے، مرے تمام مجلسیں سنتے چلے آ رہے ہیں، مگر پھر بھی ایک ریویژن کے طور پر کہ اگر مولا تشریف لائیں گے لکھیں گے ہر ایک کی پیشانی پر ہاذا مومن ہاذا کافر ہاذا، تو شرم نہیں آئے گی اگر یہ ہماری پیشانی کھلی ہوگی تو اس میں پردے پر پوری مجلس پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو توفیق اللہ نے دے دی تو یہ جملہ ہی اس کے اسٹیکر بن کے روح تک اگر اتر گیا تو خود بھی پردے دار ہوگا اور جانے کتنے ہزاروں کو پردے دار کر دے گا۔ ایک سلوات بھیجئے کھل کے۔ اور گیہوں کے دانے پر لکیر کھینچ کے اللہ نے بتا دیا دیکھو سارا تم نہیں کھانا، سارا تم نہیں کھانا، جو جس کا حق ہے وہ دیتے رہنا۔ یہ ہے عزیزان گرامی اہل بیت کا گھرانہ، آپ جو بھی چاہیے آپ کو ہر کچھ اسی در سے ملے گا۔ ماؤں کی بات کر رہے ہیں، اس سے عظیم اور کوئی ماں ہو سکتی ہے؟ شہزادی کونین سے بھی عظیم کوئی ماں ہو سکتی ہے؟ کہا کہ ایک دن ملتا ہے کتابوں میں کہ جناب رسول خدا تشریف لائے اور در سیدہ پر جس وقت آئے تو فضا آئیں، کہا یا نبی اللہ السلام علیکم، بعد جواب سلام کے انہی نے کہا کہ دیکھیے شہزادی تو آرام کر رہی ہیں، آپ کہیے تو جگا دوں۔ کہا نہیں فضا یہ مت کرنا، جگانا نہیں۔ کہا پھر آپ تشریف لے جائیے، جب جاگ جائیں گے تب آ جائیں گے گا۔ انہی نے کہا فضا یہ بھی نہیں کر سکتے، کہا یہ بھی نہیں کر سکتے، کہا یہ بھی نہیں کر سکتے، حکم الہی نہیں ہے کہ میں در سیدہ پہ آیا ہوں، بھیجا گیا ہوں، ابھی واپس ہوں۔ تو فضا نے کہا تو پھر آپ اندر آ جائیے۔ کہا فضا یہ بھی نہیں کر سکتے۔ کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا فضا حکم الہی ہے، حکم ربانی ہے، یہیں کھڑا رہوں گا۔ تواریخ میں ملتا ہے جانے کتنا وقت لگ گیا، پورا پہر کھڑے رہے، اور آپ جانتے ہیں الحمدللہ جب حج و زیارت کا موقع ہوگا تب آپ سمجھ سکیں گے، وہاں جا کے ہم لوگوں نے دیکھا کس قدر بلا کی گرمی ہوتی ہے، اور نبی کے چہرے سے جسم سے پسینہ بوند بوند موتی بن کے اور زمین کو بھگوئے ہوئے تھا، اور نبی در سیدہ پر کھڑے ہیں، جاگنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں جیسے ہی شہزادی کی آنکھ کھلی، فضا نے بتایا، شہزادی جلدی جلدی دروازے پر آئیں، اتنی ہی معصومیت سے کہنے لگی بابا یہ بھی کوئی بات ہے، آ جاتے آپ اندر۔ انہی نے کہا نہیں بیٹا نہیں آ سکتا تھا، اجازت نہیں تھی پروردگار عالم کی۔ اب شہزادی نے اپنی ردا کو اٹھایا، باپ بچیوں کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے آپ کو تو پتہ
تو یہ ہے، آپ سے زیادہ بہتر کون سمجھتا ہے؟ شہزادی نے اپنی ردا کو اٹھایا، بابا کا پسینہ پوچھنا شروع کر دیا، کہا ہاں فضہ نے دروازے پر بتایا تھا کہ شہزادی آرام کر رہی ہے، لیکن جھولا نہیں تھی شہزادی، مگر جھولا ابھی تک جھولنا ہے۔ کیوں جھولنا تھا؟ کہ شہزادی کے پیر میں ڈوری بندھی تھی اور وہ جھولا جھولا رہی تھی، وہ آرام کرنے لگی تو فرشتے آ گئے تھے۔ عظمتیں سنیے، کہا چکی چلا رہی تھی اور آرام کرنے لگی، فرشتے آئے، چکی چلا رہی ہے، اب نہیں چلا رہی ہے مگر چکی چل رہی ہے، اتنی عظمتوں والی۔ کہا پوچھوں یا نبی اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اتنی دیر در سیدہ پر کیوں کھڑے رہے؟ تو خدا کی قسم دل کہتا ہے ندائے قدرت آئے گی، اے حسین کی ذاکرہ ناز، اور اے تم سمجھی نہیں، اس لیے بتانے کے لیے کہ دیکھو جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو خبردار تمہیں آ نہ جانا شہزادی کا دروازہ جلانے کو۔ عزیزان گرامی، وہ وقت بھی آیا جب صدر سیدہ کو جلایا گیا۔ روئیے، آج امام کو پرسہ دیجئے، آج آخری امام کو پرسہ دیجئے۔ کہتے ہیں جب آپ ان سے دعا مانگتی ہیں، اگر ذرا سا کہہ بھر دیجئے اے فرزند زہرا، تو ضرور دعا قبول ہوگی۔ آج ایسے چاہنے والے کو آپ شہزادی کا پرسہ دیجئے۔ بتاؤں میں شہزادی کسی کا کچھ نہیں رکھتی ہے۔ میں گئی تھی کلیان اشرا پڑھنے، وہاں ایک معتبر ترین شخصیت نے بتایا کہ میرے پڑوسی نے مجھے کالا کپڑا، وہ ہندو تھی ان کے کام کا نہیں تھا، مجھے دے دیا، میں نے وہ کالا کپڑا پہنا۔ کچھ دن بعد وہ آئی عورت کہنے اپنا، اس نے پورا خواب بتایا کہ بتاؤ یہ کون ہے؟ اس نے بتایا اس کا نام شانتی تھا۔ کہنے میں نے دیکھا میری بغیا میں ایک کالا پوش پہنے، سیاہ پوش میری بغیا میں تشریف فرمائے۔ کہہ رہے شانتی، ارے تم نے میرے لال کے چاہنے والے جو حسین کا غم مناتے ہیں ان کو تم نے کالا لباس دیا۔ اے شانتی مانگو مانگو، کیا مانگنا ہے؟ اس نے کہا اماں اس کی اولادیں نہیں جیتی تھی، کہا اماں میرے بچے، کہا شانتی آج سے تمہارے بچے بھی زندہ رہیں گے اور تم بھی سکون سے رہو گی۔ عزیزان گرامی، ایسی عظمت و برکتوں والی بیوی جب وقت سفر فاطمہ آیا تب زینب و شبیر کو پاس اپنے بلایا، اور زینب و شبیر کو پاس اپنے بلایا، اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، زینب کے دیے ہاتھ میں اور یہ سنایا اے لاڈلی، اے لاڈلی، یہ بیٹا ہمارا اب تمہارے حوالے ہے۔ اے زینب، ارے بڑی مشکلوں سے پالا ہے، ارے چکی بھی پیسی ہے تو گودی میں سلا کر، اے زینب ہم نے کبھی حجرے سے اسے گرم ہوا میں نہ نکالا۔ اے لاڈلی، اے میری بچی، یہ ماں کی وصیت تھی کہ دیکھو حسین کا ایسے ساتھ دینا کہ جدھر حسین جائے تم اپنا رخ ادھر موڑنا۔ اور یہی وجہ تھی کہ شہزادی زینب کربلا میں کہتی رہی آخر وقت تک اے سید کو قبلے رخ جو لٹا لوں تو ذبح کر، اے دو بول سنا لوں تو ذبح کر، ارے خیمے میں جالوں تو ذبح کر۔
مگر عزیزان گرامی جن کو توفیق نہیں ہے، جو اس گھرانے کی عظمتیں نہیں سمجھتے، جو نبی کو نہیں سمجھتے، جو آل نبی کو نہیں سمجھتے، وہ کسی نیک عمل کو نہیں سمجھتے، اور وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آقا حسین تو تیار تھے کہ اسلام بچانے کے لیے جو قربانی ہوگی دیں گے۔ ایک سر چاہیے تھا، ایک سر چاہیے تھا اسلام اس طرح سے آگے بڑھ کے اسلام کی خدمت کرنا ہے کہ حسین نے سروں کے انبار لگا دیے۔ یہ علی اکبر کا سر، یہ قاسم کا سر، ارے یہ ننھے مجاہد کا سر، ارے یہ اونا محمد کا سر، ارے یہ عباس کے بازو، یہ عباس کا سر، فریاد از غریبیوں بے یار یہ حسین، فضالہ ہے دم بدم و زار یہ حسین، اے فلک و ابتدا یہ انتہا ہے اہل بیت۔